المصطفى اما بعد میرے محترم بزرگ نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت مبارک موقع عطا کیا ہے۔ اس مہینے کو ہم شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، جو رمضان سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے اندر اور پھر خاص طور سے یہ جو رات ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سارے خصوصی امتیاز رکھے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس دن کے اندر ہم کرتے ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، ہم ان کو لاپرواہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک مسلمان تبھی بنتا ہے کہ جب اس کی مکمل زندگی مکمل طور پر اللہ کے نبی کے تابع ہو۔ جب تک وہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا رہے گا تو صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ اگر آدمی سنتوں کو چھوڑ دے اور اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرے تو وہ حقیقت میں اپنے نفس کے تابع ہے، اللہ کے نبی کے تابع نہیں ہے۔ اور دین نام کس چیز کا ہے؟ دین نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے تابع کرنے کا۔ یعنی جن چیزوں کا اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر ہم عمل کریں، جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مکمل خلاصہ ہے۔ تو ہمیں ہر موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز ثابت ہے، اور ہر موقع پر مثال کے طور پر آدمی بیٹھے تو آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے نبی کیسے بیٹھتے تھے۔ ہم کھائے تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، ہمیں بھی ایسے ہی کھانا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو، خوشی کا ماحول ہو تو ہم اپنے ذہن کے اندر یہ چیز لائیں کہ میرے نبی نے خوشی کا موقع یہ کیسے گزارا تھا۔ شادی بیاہ ہو ہمارے یہاں تو ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے شادی کیسے کی تھی، اللہ کے نبی نے ولیمہ کیسے کیا تھا۔ آدمی تجارت کرتا ہے تو آدمی یہ دیکھے کہ اللہ کے نبی نے تجارت کیسے کی تھی، اللہ کے نبی نے مزدوری کیسے کی تھی، اللہ کے نبی نے بکریاں کیسے چلائی تھی۔ اگر کوئی آدمی حکومت کرتا ہے تو اللہ کے نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھے کہ اللہ کے نبی نے مدینے پر حکومت کیسے کی تھی، اللہ کے نبی نے سرداری کیسے کی تھی۔ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ ایک مسلمان کے لیے مکمل اسوہ ہے، مکمل نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی موقع پر ایسا نہیں چھوڑا کہ جس موقع پر ہمیں اللہ کے نبی کی کوئی سنت معلوم نہ ہو۔ کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی غمی کا موقع ہو، کوئی تہوار کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے ریاضات ہو، چاہے اخلاقیات ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے معاملات ہو، اللہ کے نبی نے سارے کام کر کے ہمیں دیکھا ہے کہ ایک مسلمان کو زندگی ایسے گزارنی ہے۔ اور ایک مسلمان کامیاب اسی وقت ہے جب اس کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہیں تو پھر وہ مسلمانوں والی زندگی نہیں ہے، وہ اپنی نفس کی خواہش کی زندگی ہے۔
موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ رات نصیب کی ہے، تو پھر ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا اس وقت معمول کیا تھا، اللہ کے نبی شب برات کے اندر کیا کرتے تھے۔ جو کام اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ کام ہم کریں گے، جن کاموں کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، وہ کام ہم نہیں کریں گے۔ جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر اس رات میں کیا کیا تھا۔ ایک مرتبہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ابن انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے مجھے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کرنے کچھ کام کے لیے، تو میں ان کے پاس گیا، میں ان سے کہنے لگا کہ کام تھوڑا جلدی کر دو، میں اس حالت میں آیا ہوں کہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے لوگوں کو شب برات کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو جلدی سے کام مکمل کر دو، ایسا نہ ہو کہ میری وہ باتیں چھپ جائے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ سنو، بیٹھو، ایک منٹ بیٹھو، بات سنو میری۔ تو پھر فرمانے لگی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی کی باری میرے یہاں تھی اور وہ رات شب برات کی رات تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں گھر میں آئے جب میری باری تھی، اور اچانک سے رات میں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، تو میرے دل کے اندر کچھ خیال آیا کہ شاید اللہ کے نبی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہوں گے۔ میں اپنے کمرے سے نکلی، جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امت کے گناہ گاروں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ معاف فرما۔ تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے، پھر اللہ کے نبی سجدے میں دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ کے نبی بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی، بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی جب فارغ ہوئے تو مجھ سے پوچھنے لگے، عائشہ کہ کیا تمہیں کیا خوف ہوا تھا، کیا تمہیں اندیشہ تھا، یعنی میرے بارے میں کچھ ایسا تھا کہ دوسری بیویوں کے پاس گئے ہوں گے؟ کہ یا رسول اللہ، دل میں یہ بات آئی تھی۔ تو فرمانے لگے کہ عائشہ تجھے پتا ہے آج کون سی رات ہے؟ کہ عائشہ آج شب برات ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار کھلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کے اندر جتنی بکریاں تھی، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اتنے مسلمانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس رات کا اول پہر شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، یہ سب سے نیچے آسمان پر آتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائیں دی جاتی ہے پوری رات، الا هل من مستغفر فاغفر له۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا، کوئی معافی چاہنے والا ہے، فاغفر له، کہتے ہیں اس کی مغفرت کرو۔ کہ کسی کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو، کسی کو شرمندگی ہو کہ زندگی میری گناہوں کے اندر گزر گئی، کہ چلو اللہ کے سامنے چلتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کہ ہے کوئی ایسا فاغفر له، کہ اس کو معاف کرو۔ کہ اللہ کی طرف سے منادی ایسے ہی آواز دیتا رہتا ہے، کہ اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کا طلب کرنے والا ہو، کہ پھر میں اس کو رزق دوں جب وہ مانگے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کہنے کی ضرورت کیا
کی حکمت، اس کی محبت کے بھید اور راز اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی طرف متوجہ ہے کہ کوئی ہے جسے اس چیز کی ضرورت ہے، کوئی ہے جو معافی مانگنا چاہتا ہو، کوئی ہے جس کو رزق کی ضرورت ہو، میں اس کو رزق دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا منادی کہتا ہے کہ کوئی ہے جو کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ مجھ سے سوال کرے، پھر میں اس کی تکلیف کو ختم کروں، میں اس کے دکھ کو ختم کروں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے آواز آتے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کلا و کلا کلا و کلا، کہ صبح تک جب تک سورج ہو، جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ کا منادی آواز دیتا رہتا ہے کہ کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے کہ میں اس کی یہ کام پورے کروں، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ کہ اللہ کا منادی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی، جب تک سحری کا وقت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا منادی آواز دیتا رہتا ہے پوری رات کہ عائشہ یہ ایسی رات ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات پوری امت کی مسلمانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ صرف 6 اشخاص ایسے ہیں، 6 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ سب سے پہلا شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ ظلم عظیم میں سے ہے، بڑا جرم ہے۔ کہ زمین پر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ گناہ ہے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں۔ کفار مکہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ اپنے رب کا حسب و نسب بیان کرو کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا باپ دادا، اس کی اولاد کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل کی، آپ پڑھ کے ان کو سنا دیجیے، قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ ایک ہے، اس ایک کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی سب کو ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اس کا کوئی برابر، اس کے پلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ نے اپنا حسب و نسب یہ بیان کیا۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، اس شخص سے بڑا نافرمان اور کون ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ کسی ملک میں رہے، آپ اس ملک کے قانون کو ماننے سے انکار کرتے تو آپ کو باغی قرار دیا جائے گا، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا کہ آپ نے ملک کے قانون کی نافرمانی کی ہے، آپ نے ملک سے کی مصالحت سے بغاوت کی ہے۔ یہ پوری زمین، یہ پورا آسمان، یہ سارا کا سارا میرے اللہ کا ہے، اور جو آدمی اللہ کا انکار کرے، جو آدمی اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، اس شخص سے بڑا گنہگار اور کون ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مشرک اور کافر کو معاف نہیں کرے گا۔ کہ جو آدمی انکار ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ سے اس کا رشتہ کیا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جس کے اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتے وہ آدمی مشرک ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا آدمی کون ہے؟ مدمن الخمر، جو آدمی شراب پینے والا ہے، جو آدمی نشہ آور ہے، وہ کوئی بھی نشہ ہو، کہ جو آدمی نشہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کی رات اللہ کی رحمت کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، مغفرتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور سب کی مغفرتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے
لوگوں کی آج کی رات میں مغفرت نہیں تو پھر کب مغفرت ہوگی؟ تو ایسے شخص کی جو آدمی نشہ کرتا ہو، وہ کوئی بھی نشہ ہو، شراب تو ایک بتانے کے لیے ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی نشے ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی سا بھی نشہ ہو، وہ سارے کے سارے نشے حرام ہیں۔ اور جو آدمی نشہ کرتا ہے بغیر نشے کے مر جائے، بغیر توبہ کیے مر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو کوئی آدمی اگر شرک کے اندر ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم شرک نہیں کرتے، حالانکہ شرک ہماری بہت ساری باتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر قبر پر چادر چڑھائے، کوئی آدمی قبر کو پوجے، کوئی آدمی قبر پر چراغاں کرے، تو یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو مان رہا ہے کہ یہ میرا وہ کرے گا، یہ میرا فلانا کام بنائے گا، یہ میری بگڑی بنائے گا، کہ فلاں کے دربار میں چادر چڑھاؤ تو یہ ہو جائے گا، فلاں کے دربار میں جا کے منت مانو تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تو اللہ کے ساتھ میں شرک ہی ہوا کہ گویا کہ اللہ کے علاوہ یہ آدمی ہمارا کام کریں گے۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بالکل دین سے کوسوں دور ہے، وہ آدمی کسی اللہ والے کے پاس جائے، سوچے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا اس کے ذریعے سے۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بیڑا پار نہیں ہوگا، اور اللہ کو راضی کیا جائے گا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ جب تک زندگی اس طریقے سے ہٹ کے ہے تو پھر اللہ کو آدمی راضی نہیں کر سکتا۔ ہماری بہت ساری باتوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں شرک نظر آ رہا ہے ہمیں، اور ایک شرک خفی ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم شرک میں مبتلا رہتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا کہ اللہ کے علاوہ اور سے بھی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں، تو یہ بھی شرک میں چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو جو ہوتا ہے صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے بنتی ہے، اللہ سے بگڑتی ہے۔ تو آدمی ساری چیزوں سے بڑھ کے آدمی کو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، آدمی کو کلمے کا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو گیا ہو مجھ سے جو شریعت کے خلاف ہو، شاید کوئی شرک نہ ہو گیا ہو مجھ سے۔ تو آدمی کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اور دوسرے نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو آدمی بچا کے رکھے، اپنے معاشرے کو بچا کے رکھے۔ آپ اندازہ لگائے جو آدمی نشہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کو ایک پوا لگانے کے بعد بھی اسے نہیں پتا، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ میں ہی ہوں۔ وہ ہر کسی کو گالی دے گا، وہ اپنے گھر کے اندر فساد مچائے گا، نہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا، نہ اولاد کے حقوق ادا کرے گا۔ اس کو صرف کس سے ہوگی؟ آج یہ ہمارے جو راتوں میں جو چوری ہو رہی ہے، کتنی چوری ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ان میں سے اکثر و بیشتر انسان وہ ہے جو نشے کے عادی ہیں، کہ ان کو نشے کی چیز نہیں ملی، وہ پھر راتوں کو چیزیں دوسروں لوگوں کی چراتے ہیں، کوئی کسی کا کچھ سامان اٹھاتے ہیں، کوئی کسی کا کچھ اٹھاتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، پھر اپنے نشے کی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے سے حرام کیا ہے، نشے سے اللہ تعالیٰ نے نشے سے اللہ نے منع کیا ہے اور نشے کو حرام قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے فرمایا کہ یہ ناپاکی ہے، شیطان کا عمل ہے۔ تو اپنے آپ سے اس چیز کو بچا کے رکھے۔ کوئی آدمی اگر کسی بھی طرح کے نشے کے اندر شریک ہے تو اس نشے سے توبہ کرے۔ اور پھر تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا حق الوالدین، کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ دنیا کے آنے کے اندر آدمی کا ایک جو ظاہری جو ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی خدمت کر کے پھر جنت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں ہم، اللہ کے نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے ماں کے کتنے حق بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہن، کہ نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنا اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ثم ایو، کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہہ دیا رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کر دو، اگر ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو پھر رب بھی ناراض ہے۔ آج آدمی اپنے آخرت بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا ہے، آدمی جنت کمانے کے لیے کتنے اعمال کرتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں وہ کروں۔ اللہ نے جنت گھر میں رکھی ہے، اللہ نے ماں باپ، اللہ اپنی اس امت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو گھر کے اندر ماں باپ جنت کی شکل میں عطا کیا کہ آدمی ان کی خدمت کرے، آدمی ان کو راضی کرے، اگر وہ راضی تو اللہ راضی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک عورت آئی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے کہ جیسے کوئی کسی بڑے کے آنے کی وجہ سے ادباً کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی چادر جو تھی، اللہ کے نبی نے اپنی چادر بچھا دی، اور جو عورت آئی تھی وہ اس چادر پر بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سب تعجب میں پڑے کہ اللہ کے نبی جس عورت کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے جس عورت کے لیے اپنی چادر بچھائی وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حلیمہ سعدیہ ہے، یہ میری رضائی والدہ ہے، کہ جن کو اللہ کے نبی کو دودھ پلایا، اللہ کے نبی نے دکھایا کہ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا حق ہے جو ماں بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھے اور 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی مشقت برداشت کرے، اپنی مرضی سے کھا نہ سکے، اپنی مرضی سے پی نہ سکے، اپنی مرضی سے بیٹھ نہ سکے، اپنی مرضی سے چل نہ سکے، بات کر نہیں چل سکتی، کود کر نہیں چل سکتی، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتی، اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ جب اولاد پیٹ میں آ جاتی ہے پھر اولاد کی ہر چیز کا پہلے سے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک باپ ہے، ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے، باپ اپنے ذہنوں کے اندر تصور سجا کے بیٹھے ہیں، میری اولاد ہوگی میں ایسا کروں گا، میری اولاد ہوگی میں یہ کروں گا، وہ سپنے سجائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی ہے، پہلے سے ہی ذہن کے اندر یہ تصورات چل رہے ہیں۔ ان کے حقوق آدمی کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہما جنتک و ہما نار، کہ وہ دونوں تیری دوزخ ہے، وہ دونوں تیری جنت ہے، کہ اگر ماں باپ کو راضی کر لیا تو راضی کر کے گویا کہ جنت کما لی، اور اگر ماں باپ کو ناراض کر دیا تو پھر ماں باپ کو ناراض کر کے تمہیں جہنم کما لی۔ آج جو ہماری جنتیں ہیں وہ بے آبرو ہے، ہماری جنتوں کی کوئی قدردانی نہیں ہے۔ آج جب جنت ڈھونڈتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ تصویر میں جنت ملے گی، ہم سوچتے ہیں کہ نماز کے لمبے سجدوں میں جنت ملے گی۔ ساری چیزوں میں جنت تب ملے گی جب گھر والی جنت کو راضی کیا جائے گا، جب ماں باپ کو راضی رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں سے جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، جیسے چاہے اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جس نے شکایت کی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹ کے کہا بڑے زجر و توبیخ کے انداز میں، اللہ کے نبی نے فرمایا انت و مالک علی ابی، کہ تو بھی اور تیرا سارا کچھ تیرے باپ کا ہے۔ جب تمہارے باپ کے پاس، تمہارے والدین کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے
کبھی تم نے سنا ہے والدین کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ چیز میری ہے بیٹا تو اس کے ہاتھ میں لگانا؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی میں نے کبھی نہیں کسی باپ کو اسے کہتے ہوئے سنا ہے، کسی ماں کو، کہ وہ چیز پر اپنا حق جتائے اولاد کے سامنے کہ یہ ہماری ہے تمہاری نہیں ہے. لیکن ہم نے اولادوں کو دیکھا ہے کہ وہ چیزوں پر اپنا حق جتاتی ہے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ میں نے کمائی ہے. جس باپ نے کما کے اپنی جوانی تباہ و برباد کی تجھے پالنے کے لیے، تجھے بڑا کرنے کے لیے، تیری ساری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، جس باپ نے اپنی جوانی قربان کر دی، جس باپ نے اپنی ساری خواہشیں قربان کر دی کہ جب تو پیدا ہوا تو وہ اپنے لیے جینا بھول گئے تھے، تیرے لیے جیتے تھے. جب تو ہنستا تھا تو وہ ہنستے تھے، تو روتا تھا وہ روتے تھے. اگر اولاد کو ذرا سی بھی پریشانی ہو جائے تو ماں باپ کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے، سو نہیں پاتے، کھا نہیں پاتے. یہ بچہ پریشان ہے، اس کو نظر تو نہیں لگ گئی، اس کو بخار تو نہیں ہو گیا، اس کو یہ تو نہیں، کبھی اس کو جھڑوائیں گے، کبھی اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں گے، کبھی اس کے چیک اپ کرائیں گے. جب تک وہ سامنے ہنستا ہوا نظر نہ آئے تو ماں باپ کو سکون نہیں ملتا. آپ اندازہ لگاؤ، اولاد والے ہیں جن کے خود کی اولاد ہے، وہ اپنے بچے کا ذہن میں خیال لائیں کہ میرا بچہ جب ہنستا ہے تو میری حالت کیا ہوتی ہے، میں بھی خوش ہوتا ہوں. میرا بچہ جب پریشان ہوتا ہے تو میری بیوی کی راتوں کی نیندیں غائب ہو جاتی ہے، میرا دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے، کام پر بھی من نہیں لگتا. کہ وہ اس بات کو ذہن میں لائے کہ میرا بھی تو کوئی باپ ہے، میری بھی تو کوئی ماں ہے، انہوں نے بھی تو مجھے پالا ہے، انہوں نے بھی تو مجھے بڑا کیا ہے، انہوں نے بھی میری تربیت کی ہے، انہوں نے مجھے کھلایا پلایا، میری رہنے کے سارے انتظامات کیے. کوئی اولاد ایسی نہیں ملے گی جلدی سے کہ جو اپنے ماں باپ کو بنا کے گھر دے کے تم اس میں رہو سکون سے. لیکن ایک باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میری جتنی اولاد ہے کہ میں اپنے رہتے ہوئے اس سب کا کر کے چلا جاؤں، میں ان کے مکان بناؤں، ان کی شادی کروں، میں ساری چیزیں کر دوں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا نافرمان وہ شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دنیا میں بھی اس کی سزا دیں گے، آخرت میں بھی اس کی سزا دیں گے. ملا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو مارتے ہوئے لے کے گیا، اس پہ ظلم کرتے ہوئے، اور اس کو نہر کے کنارے پہ لے کے چلا گیا کہ نہر میں ڈبوؤں گا اس کو. لیکن اس کا باپ تھا، وہ ہنسنے لگا وہاں جا کے. تو بیٹا پوچھنے لگا کہ ابا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا میں اپنے باپ کو مارتے ہوئے اس حالت میں یہاں تک لے کے آیا تھا، لیکن تو مجھے تھوڑا آگے لے کے آ گیا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تیری اولاد کل کو ہوگی، تیری اولاد تجھے کہاں تک لے کے جائے گی. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد تھے، انہوں نے واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے امروہہ کے اندر ایک شخص اپنے باپ کو گھر سے پیٹتے ہوئے پورے بازار میں سے لے کے گیا اور ایک مقام تک اس کو لے کے گیا. بازار کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا، اور باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ کیسا باپ ہے جو اپنے اولاد سے پیٹ کے جا رہا ہے، کیسی اولاد ہے جو اپنے باپ کو پیٹتے ہوئے لے کے جا رہی ہے. کوئی نہیں روک رہا، کوئی نہیں اس کو ٹوک رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اس کو. وہ لے کے اس کو مار کے وہاں تک لے کے گیا، بہت دور تک. پھر جب آخری مقام تک پہنچا تو پھر اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹے میں اپنے باپ کو مارتے ہوئے یہی تک لے کے آیا تھا، بس اب بس کر دیں، کل کو تیری اولاد بھی تجھے مارتے ہوئے یہی تک لے کے آئے گی. کہ آج بوئے گا جو وہ کاٹے گا کل. آج جیسے ہم اپنے والدین کو خوش رکھیں گے، جیسے ہم اپنے اولاد کا، اپنے والدین کا خیال کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے ویسے ہی حق ادا کریں گے. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو اپنی اولاد سے فرما برداری کی امید چھوڑ دیں. لیکن اس سے پہلے میں ہمیشہ ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی اولاد کا حق پہچاننا چاہیے. ماں باپ اپنی اولاد کو اس قابل بنائے کہ اسے پتا ہو کہ ماں کا حق کیا ہوتا ہے، باپ کا حق کیا ہوتا ہے. کہ جب اولاد کو پتا ہی نہیں کہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے، تو ماں باپ کا ادب کیسے کریں گے، ماں کا خیال کیسے رہیں گے، ماں کی خدمت کیسے کریں گے. وہ جب انہیں دین کی تعلیم سے کوسوں دور رکھا گیا تو انہیں پتا نہیں. جو آج ہمارا مغربی
جو مغربی ہماری تہذیب ہے اس کو دیکھیں کہ آج اس میں نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ کوئی بھائی بہن ہے، جو کہ ان لوگوں کے یہاں سے ساری چیزیں ختم ہیں۔ آج ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی ہے، ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، اپنے اولاد کو ہم نے خود بے دین بنایا ہے، اور پھر ہم ان سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا، یہ وہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا۔ جب آپ اس کو زندگی میں وہ چیز سکھائیں گے، اس کی میموری کے اندر وہ چیز فٹ کریں گے۔ ہمارے سامنے ایک آسان سی چیز ہے، موبائل ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے، آپ موبائل میں جو چیز ڈاؤن لوڈ کریں گے موبائل میں وہی تو رہے گی، موبائل میں جو چیز ہم سیو کریں گے موبائل میں وہی رہے گی۔ تو یہ جو بچے ہیں، جو ہماری اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں کے اندر بھی ایک چپ لگائی ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر بھی چیزیں محفوظ رہتی ہیں کہ جیسے ہم اپنے اولاد کو ذہنوں کے اندر تربیت کریں گے، تعلیم دیں گے ان کو، پھر ہماری اولاد کل کو ہمارے ساتھ نہیں معاملہ کرے گی۔ اگر ہم اپنی اولاد کا خیال نہ رکھیں کہ میری اولاد کہاں پر ہے، میری اولاد کیا کر رہی ہے، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، دین پڑھا کہ نہیں پڑھا، وہ دین سے، نماز سے، حدیث سے، قرآن سے وہ کوسوں دور ہے، تو پھر ہم اس سے امید نہ رکھیں کہ وہ کل کو ہماری فرمانبرداری کرے گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ آدمی کے قبر پر بھی نہیں جائے گا آدمی زندگی میں کبھی، لیکن جب اس کو دین کی تعلیم دی ہوگی، ماں باپ کا حق اس نے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، جانا ہوگا، تو آدمی ماں باپ کی بات بھی مانے گا، اور پھر وہ مرنے کے بعد ماں باپ کے بھی کام آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جو رشتوں کو توڑتا ہو، تعلقات کو توڑتا ہو، وہ آدمی بھی اس رات مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، یعنی میں رحم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ رحم مجھ سے جڑا ہوا ہے، جو آدمی رحم کو توڑتا ہے وہ گویا کہ مجھ سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی تعلقات، جو آدمی تعلقات کو توڑتا ہے وہ گویا کہ مجھ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جو آدمی رحم کو جوڑتا ہے، جو آدمی رشتوں کو جوڑتا ہے، وہ آدمی مجھ سے جڑ جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے جڑ جاتا ہے حقیقت میں وہی تو کامیاب آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہے جس نے اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہو، رشتہ قطع کیا ہو، تو وہ آدمی جا کے معافی مانگ کے آ جائے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کی ہوئی ہے۔ ایک شخص مجلس کے اندر سے اٹھا اپنی خالہ کے پاس گیا اور اس نے اپنی خالہ سے جا کے معافی مانگی، اس کی خالہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، اس نے معافی مانگی، اس کی خالہ نے اس کو معاف کیا، ان کا آپس کا معاملہ صحیح ہوا، پھر وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، پھر اللہ کے نبی نے شاباشی دی کہ اب رحمت کے دروازے کھل گئے۔ کہ جو آدمی اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے آدمی ان کو جوڑتا ہے، بھائی کا حق ادا کرے، بہنوں کا حق ادا کرے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے، پڑوسیوں کا حق ادا کرے، کہ آدمی دوسروں کے ہر چیز میں خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حقوق رکھے ہیں، ایک تو اللہ کا حق ہے جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور پھر بندوں کے حق ہے جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، کہ آدمی ان کا حق ادا کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی چغل خور ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے جو آدمی چغلی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے لیے اس شخص کی جو آدمی چغلی کرتا ہو 2 زبانیں ہوں گی، اس کی آپ کی 2 زبانیں ہوں گی، وہ آدمی الگ ہی پہچانا جائے گا کہ یہ آدمی چغلی کرتا تھا دوسروں کی۔ کہ چغلی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ چغلی یہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذکرک اخاک بما تکرہ فی، کہ تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو وہ سنے تو اس کو ناپسند ہو۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر جو بات میں نے کہی ہے میرے بھائی کے اندر وہ بات موجود ہو پہلے سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کان فی اخی ما تقول فقد اغتبت، کہ اگر اس کے اندر وہ بات پہلے سے موجود ہے جو تم نے کہی کہ وہ تبھی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں جو تم نے کہی ہے فقط بہتا، کہ تم نے اس پر الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے، یہ اس سے بھی سخت جرم ہے۔ کیا آپ اندازہ لگائے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیسی تعلیم دی ہے کہ آدمی اپنی زندگی پر توجہ دے کر انسان زندگی گزارتا چلا جائے، اسے نہیں پتا کہ ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، کسی کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں، کہ دوسروں کی زندگی میں وہ آدمی جانے گا جس کی خود کی زندگی میں بڑی پریشانی ہوگی، جو خود اپنی زندگی سے پریشان ہوگا وہ دوسروں کی زندگی میں جھانکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو لوہے کی انگاروں کے قینچوں سے جہنم کے اندر کاٹا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں فلاں ایسا ہے وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا، ہم رات دن کا ہمارا مشغلہ ہے، یہ مردوں کے اندر ہو عورتوں کے اندر ہو، پہلے یہ بیماری صرف عورتوں میں تھی، آج مردوں میں بھی یہ برابر کی ہے، کہ جہاں دو آدمی ایک جگہ مل کے بیٹھے تو کسی تیسرے آدمی کے اٹھا کے بیٹھ جائیں گے کہ فلاں آدمی ایسا ہے وہ آدمی ایسا ہے، ہمیں اس کی زندگی سے کیا لینا؟ اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا تو کیسا ہے، تو نے کیا عمل کیا ہے اپنی کامیابی کے لیے کہ وہ آدمی زندگی گزار کے چلا جائے گا، دوسروں کے گناہ میں اپنے اوپر کیوں ڈالوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطال، کہ جو آدمی چغلی کرتا ہے وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اتنا سخت عذاب ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی آدمی کے اندر یہ گناہ ہے یہ چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے آج کی رات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کا کیا ذریعہ ہے کہ جس کی غیبت کیا آدمی اس سے معافی مانگے۔ آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی سے کہ بھائی میں نے تیری غیبت کی مجھے معاف کر دے، لیکن آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمارا کہا سنا معاف کرنا، بھائی ہماری طرف سے کوئی تمہیں تکلیف پہنچی ہو یا ہم نے کچھ کہا ہو بھائی معاف کرنا، آدمی یہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے، اس کو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ شخص جو آدمی زنا کا عادی ہو اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، جو آدمی زنا کرتا ہو اور وہ زنا سے توبہ نہ کرے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس آدمی کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اگر کسی کی موت زنا کرتے ہوئے آ جائے تو وہ دنیا سے بے ایمان جائے گا، ایمان والا ہو کر نہیں جائے گا، اور آدمی کو کیا معلوم کہ اس کی موت کب آ جائے گی، اس کی سانسیں کب رک جائے، کوئی نہیں معلوم آدمی کو۔ تو آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اپنے معاشرے کے اندر آدمی اصلاحی پہلو ڈھونڈے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا سلوک ہو، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا رہن سہن ہو کہ پھر معاشرے کے اندر سے جو نئی نوجوان جو نسل اٹھنے والی ہے اس کے اندر دین ہو، اس کے اندر بے دینی نہ ہو۔ آج ہماری اولاد کے اندر بے دینی ہے، ہماری نسلوں کے اندر بے دینی ہے۔ کیوں بے دینی ہے وہ؟ چونکہ وہ بے دینی ہم نے خود ان کے اندر مسلط کی ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی بھی موقع آتا ہے خوشی کا ہو غمی کا ہو، ہم دین کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں دین سے کیا مطلب ہے، اجی اتنا تو چل جاتا ہے۔ آدمی اندازہ لگائے کہ گناہ اتنا کرے جتنا عذاب کو سہنے کی طاقت ہو۔ ایک آدمی میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ماچس جلائے، اس ماچس کی تیلی کے اوپر آدمی اپنی انگلی رکھ دے، برداشت کر کے دیکھے کہ اس آگ کو کتنی دیر برداشت کر کے رکھ سکتا ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس عذاب سے بھی سخت ہوگی، وہ اس آگ سے بھی سخت ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر وقت برائی جنم لے رہی ہے، بے پردگی بالکل عام ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر سے۔ شادی بیاہوں کے اندر دیکھو جو بے حیائی کا اور جو بے شرمی کا ناچ نچایا جاتا ہے وہ ایک مسلمان سے
ایمان والے سے، ایک اللہ کے نبی کو ماننے والے سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک غیر مسلم کچھ کرتے ہوئے شرم و حیا کرتا ہے، لیکن ہم بڑے مہذب ہو کر، ہم بڑے تمیزدار ہو کر ہم شادیوں کے اندر جو بھی حیا کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ شادیوں کے اندر ہم سب خود کے خود جاتے ہیں۔ آدمی کون اہتمام کرتا ہے کہ ہم پردے کا بھی خیال رکھیں گے کہ نہیں، کہاں سے کریں گے پردے کا؟ تمہارے سر پہ لگایا ہے کسی نے کہ تم سارا اتنا انتظام کرو؟ جب بڑائی دکھانے کا شوق ہے تمہیں تو انتظام بھی کرو پھر پردے کا، کہ مستورات کا یہ ہوگا، مردوں کا یہ ہوگا، فلاں چیز کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا۔ آج ہماری مائیں بہنیں گھر سے ننگی ہو کے نکلتے ہیں، کسی کو شرم و حیا نہیں آتی۔ ہر عورت کو دیکھو کہ 2-3 کلو میک اپ لپیٹ کر کے وہ جا رہی ہے شادی میں۔ ہمارے گھر سے ہی ہوتا ہے سارا کا سارا، اور کہیں سے نہیں ہوتا ہے۔ اس ماحول کو کون سنبھالے گا؟ اس ماحول کو کون بنائے گا؟ اس ماحول کو بنانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ گھر ہمارا ہے، ماں ہماری ہے، بہنیں ہماری ہے، بچے ہماری ہے، اولاد ہماری ہے، تو ان کو بنائے گا کون؟ ان کو سنبھالے گا کون؟ یاد رکھو، آج ہم نے ان کو بنایا نہیں، ان کو بگاڑ دیا، تو کل یہی ہمارے لیے بگاڑ جو ہے وہ پکڑ کا سبب بنے گا اللہ کے یہاں۔ وہ تو اللہ کے سامنے اولاد کو کہے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے تو اولاد کو بے دخل بھی کر دیا جاتا ہے، اولاد کی پٹائی بھی ہوتی ہے، لیکن دین کا کوئی حکم ٹوٹے، اللہ کے نبی کی سنت کوئی چھوٹے، ہمیں کسی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر موقع پر یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے 11 شادی 11 بیوی تھی اللہ کے نبی نے۔ ہم ایک پہ وہ فجیدہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ایک پہ وہ تماشے کرتے ہیں کہ بس جیسے پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، کمائی حلال کی نہیں حرام کی ہے۔ اگر غلط جگہ پر تمہاری کمائی لگ رہی ہے تو یاد رکھو کمائی حلال کی نہیں ہے، کمائی حرام کی ہے۔ حلال کی کمائی حلال جگہ پر لگے گی، حرام جگہ پر نہیں لگے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اللہ کو بھی راضی کر لے، آدمی شیطان کو بھی راضی کر لے۔ دو کشتیوں کا سوال ہمیشہ بیچ میں گرتا ہے کہ تو شیطان راضی ہوگا جو انسان کی آخرت کے خسارے کا سبب بنے گا، یا پھر اللہ راضی ہوگا جو آدمی کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر دین کے مطابق ہم اپنا ہر عمل کریں، اپنی شادی بیاہ دین کے مطابق کریں، اپنا رہن سہن دین کے مطابق کریں، اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے سیاست کیسے کی تھی۔ اللہ کے نبی نے سیاست میں کون سا ڈھول بجایا تھا، کون سا باجا بجایا تھا ہمارے نبی نے۔ آج ہم مسجدوں کے دروازوں پر پٹاخے پڑکاتے ہیں، مسجد میں اللہ کے گھر میں گرتے ہیں۔ سیاست کے اندر ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ چلتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ ایک غیر میں اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہوا ہے؟ غیر بھی یہ کرے گا، ایک ایمان والا بھی یہ کرے گا، تو پھر فرق کیا ہوا ہے؟ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، صاف ستھری اللہ کے نبی کا دین ہے ہمارے سامنے۔ ہمارے پاس کل کو کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ کو دینے کے لیے کہ یا اللہ ہم نے یہ کیا تھا۔ ابھی قرآن شریف کی تفسیر میں آ رہا تھا بیان، اس میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی خیر کا ذریعہ بنے تو اس خیر پر عمل کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سارے کرنے والوں کا ثواب اس آدمی کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک آدمی کسی برائی کا ذریعہ بنے تو اس برائی پر چلنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سارے برائی کرنے والوں کی برائی کا گناہ اس ایک آدمی کو بھی ملے گا جس نے شروعات کی تھی۔ تو آدمی اچھائی کا ذریعہ بنے، آدمی خیر کا ذریعہ بنے، برائی سے آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے دیندار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے سارے آئے ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے سارے آئے ہوئے ہیں، لیکن اصل ہمارے دین کا تجربہ باہر جا کے ہوگا، دین کا پتہ دکان پہ جا کے چلے گا کہ دکان میں معاملات کیسے ہیں، دین کا پتہ گھر جا کے چلے گا کہ ہماری معاشرت کیسی ہے، دین کا پتہ بازاروں میں نکلے گا کہ ہماری نگاہ کیسی ہے، ہمارے کان کیسے ہے، ہماری زبان کیسی ہے۔ کہ آدمی کا دوسرے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو دین کا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ کہ آدمی سوچتا ہے کہ دین کے مطابق اپنی دیندار کی زندگی کہاں گزرے گی؟ دین کی زندگی گزرتی ہے، گزارنے والا چاہیے، اللہ گزرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو آدمی دین کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستہ نہیں راستے کھول دیتے ہیں کہ چلنے والا تو بنے، اپنے آپ کو اس قابل تو بنائے کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے۔ آج ہمیں ضرورت
ہے ضرورت نہیں ہے، میک اپ کا سامان بہت رکھا ہوا ہے، ہمارے کپڑے بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں سے دین نکل گیا ہے. اور جس آدمی کی زندگی سے دین نکل جائے تو اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے. آج ہمیں پرواہ نہیں ہے دین کی بالکل بھی. ہم نے اپنے اولادوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیے ہیں. آپ اندازہ لگا کہ آج کی مبارک رات ہے، کتنے آدمی ابھی بھی باہر بیٹھے ہوئے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے گلیوں میں. وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اس لیے بیٹھے کہ ہم نے ان کی زندگی میں دین داخل نہیں کیا. میں کبھی بھی یہاں پر اعلان نہیں کرتا ہوں کہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، یہ ایسے ہوگا جیسے آج بھی نہیں کیا، کبھی نہیں کرتا ہوں. کیونکہ جسے ضرورت ہوگی خود بیٹھے گا، جسے نہیں بیٹھنا ہوگا آپ لا کے اعلان کرے وہ پھر بھی نہیں بیٹھے گا. کوئی برائی کی جگہ ہو آپ اندازہ لگائے وہاں دعوت دینے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا دعوت دینے والا. لیکن ہمارے دلوں کے اندر برائی ایسے رم گئی، ایسے بس گئی ہے کہ ہمارے دل خود بخود برائی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. نہیں گانا باجا ہوگا سب سے پہلے آدمی وہاں پہ ملے گا، آدمی خود بھی ناچے گا، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹے کو، اپنی بہن کو، سب کو نچائے گا آدمی وہاں پر. شرم و حیا کے جنازے کے میں ہماری بچی کے ساتھ کوئی اور ناچے، کوئی غیر مرد ہماری بچی کے ساتھ ناچے. ہمارے معاشرے میں بے دینی کیوں ہے؟ آج ہمارے مسلمان بچے غیروں کے ساتھ کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کہ آج ہم نے اپنے گھروں سے توجہ ہٹا لی ہے، آج ہمارے اپنے گھروں سے دین کو ختم کر دیا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہمیں خود اپنی اولاد کو دینی چاہیے تھی وہ ہماری اولاد کو غیر دے رہے ہیں، تو غیروں سے جڑ رہی ہے. تو کوئی جیسی غیر مسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے. یہ دین سے دوری ہے. ہمیں اس چیز کی طرف بالکل بھی پرواہ نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ایک عام ہو چکا ہے، اس کو برا نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے، کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے، کوئی تمہاری بچے کے ساتھ کرے، تب پتہ چلے گا کہ یہ کلچر کیا ہوتا ہے. تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا خراب معاملہ ہے. کہ آج پورا دن ہے، آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج یہ ہے. کوئی ٹائم ڈے وائن ڈے نہیں ہے، سب اللہ کا ڈے ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ مدین ملک اليوم. آج کوئی ڈے نہیں ہے، کوئی فادر ڈے نہیں، کوئی مدر ڈے نہیں، کوئی برتھ ڈے نہیں، کوئی ویلنٹائن ڈے. آج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے مدین ملک اليوم. یہ پوری زندگی تم نے اپنی مرضی سے گزاری، آج بتاؤ کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گے مدین ملک اليوم. کیا اللہ کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جواب دینا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سامنے کیسے ہوگا؟ تو آدمی اپنے ہر قدم پر یہ سوچے کہ میں نے عمل کون سا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے شب برات کے موقع پر ہمیں کیا پیغام دیا تھا؟ تو اللہ کے نبی سے ایک چیز یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی اس رات میں ایک دفعہ قبرستان گئے تھے. پوری ذخیرہ احادیث میں ہے. یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. صرف وہ عمل جو ہمیں کرنا چاہیے وہ بتاؤں گا. اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ہے ہم سنتے ہیں موبائلوں سے یا ویسے ادھر ادھر سے کوئی موبائلوں پہ کہ آدمی اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھے، اس رکعت میں یہ سورتیں پڑھے، فلاں پڑھے، یہ پڑھے، وہ پڑھے، تو ایسے ہو جائے گا، وہ نہ کچھ نہیں ہوگا. صرف زندگی یہ ہے. کتنے آدمی ابھی بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر فون کر کے پوچھتے ہیں کہ فلاں موقع پہ کیا ہے، فلاں موقع پہ کیا ہے، ایسے کیا ہے، ویسے کیا ہے. کوئی ویڈیو کلپ بھیجے گا کہ یہ صحیح کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے. جب دین کی بات بتائی چلی جائے گی پھانسی اڑ جاتی ہے ان کو بات سنتے ہوئے. جب دین کی بات نہیں سننی ہے انہیں پتہ نہیں کہاں کی کون کیا بیان کرے، کوئی کیا کرے. پھر اس کا کلپ بھیجیں گے کہ اس نے کیا کہا، اس نے صحیح کہا کہ نہیں کہا. اب جس نے کہا اس سے پوچھو، ہم نے تھوڑی کہا ہے بیٹھے کا نہیں لگتا ہے کسی کا. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا عمل کیا ہم وہ دیکھیں. اللہ کے نبی اس موقع پر ایک دفعہ قبرستان گئے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آدمی ایک دفعہ قبرستان چلا جائے اس رات میں. اور دوسری یہ کہ اللہ کے نبی کی اگر آدمی جانا چاہے تو آدمی کبھی کبھی چلا جائے. ہمیشہ اس رات میں قبرستان جانے کا معمول نہ بنائے، چونکہ اللہ کے نبی ہمیشہ نہیں گئے. اور اس رات میں اللہ کے نبی جاگے تھے، عبادت کی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام کے بعد پھر جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ہمارے اسلاف تھے. آج آدمی یہ سوچتا ہے، میں ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے بڑے کیا تھے، ہمارے اسلاف کیا تھے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا. ہم تو صرف حدیث جانتے ہیں، ہم تو صرف قرآن جانتے ہیں. یاد رکھو کہ وہ حدیث اور قرآن ہم تک ہمارے بڑوں
ہی آیا ہے. اگر ہم ان بڑوں کو ختم کر دیں گے تو قرآن ہمارے پاس کیسے پہنچے, اس کو کیسے مانیں گے؟ کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو وہ آدمی باہر جا کے بات کر لیں جسے بات کرنی بھائی باہر جا کے بات کر لیں جسے کرنی ہے, بات نہ کرے بالکل بھی. چونکہ مسجد میں یہاں دین کی بات ہو رہی ہے, ابھی بات کرنے کے لیے باہر جا رہا ہے بہت. تو پھر وہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اس رات میں کیا کیا تھا کہ ایک دفعہ قبرستان گئے تھے, اس کے علاوہ پھر دوبارہ سے نہیں گیا اللہ کے نبی. تو اگر آدمی جانا چاہے تو اس رات میں ایک دفعہ آدمی قبرستان میں چلا جائے, تو آدمی بالکل انتظام نہ کرے کہ ہمیشہ اس رات میں جانا ہی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی سے اور صحابہ کرام سے اس موقع پر کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف یہی کیا, اللہ کے نبی نے صرف وہی کیا. تو آدمی اس رات میں جو چاہے عبادت کرے, آدمی قرآن بھی پڑھے, آدمی تسبیحات بھی پڑھے, آدمی ذکر و اذکار بھی کرے, کہ آدمی اللہ کے سامنے نفلیں بھی ساری کی ساری عبادتیں کرے آدمی. اور پھر دوسرے یہ کہ یہ نہیں ضروری کہ آدمی پوری رات اللہ کے سامنے جاگتا رہے, بلکہ اللہ کے سامنے جب تک آدمی جاگنے کی ہمت ہے اس وقت تک جاگے. اگر آدمی کو نیند آنے لگے تو آدمی اپنی تھوڑی دیر نیند لے لے, اس کے بعد پھر آنکھ کھلے پھر اللہ کی عبادت میں لگ جائے. چونکہ ایسا نہیں کہ آدمی نیند کے غلبے پہ ہو اور آدمی کی زبان سے عبادت کرتے ہوئے کوئی غلط چیز نکل جائے, کہ اللہ کا ذکر آدمی غفلت میں نہ کرے, اللہ کا ذکر بھی آدمی دھیان اور توجہ کے ساتھ میں کرے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کی نماز غفلت اور لاپرواہی والی ہوتی ہے, وہ نماز اس کو اللہ سے قریب نہیں بلکہ اور دور کر دیتی ہے. تو ہماری جو عبادات ہو, یہ ہم جو مسجدوں میں بات کرتے ہیں نا, کئی دن پہلے بھی میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ نماز سے پہلے ہے مستقل دو آدمی بات کرتے ہوئے, اب سامنے ہم تم کو کیا کرتے ہوئے تم بات کر رہے ہو, لیکن آدمی میں اتنی عقل تو خود بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اللہ کے گھر میں دو منٹ اطمینان سے نہیں آ سکتے. آدمی کسی بڑے نیتا کے پاس چلا جائے تو آدمی پورے ادب کے ساتھ بیٹھا رہے گا, آدمی ذرا سے اس کے ادب کا خیال رکھے گا, یہ نہ ہو جائے نیتا کی وہ فلانے جی ہے ڈگڑے جی ہے. تو اللہ سے بڑا کوئی ہے, اللہ کے گھر سے بڑا کوئی گھر ہے. تو اللہ کے گھر میں تو آدمی اطمینان سے آ جائے. اگر تمہاری نگاہوں کے اندر اپنے امام کی علماء کی گھر کی عزت نہیں رہے گی اللہ کی, تو پھر سمجھو کہ حالت تباہ و برباد ہے. کیونکہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا ہے, باتیں ذہن میں دل میں بھی لگتی ہے. آدمی نوٹس تو کرتا ہی ہے, دیکھتا تو ہے, آدمی اپنی زبان سے نہ کہے. ایک آدمی آئے نماز سے پہلے مستقل باتیں کرے, پھر نماز میں شریک ہوئے, نماز جب تک شروع نہیں ہوئی تب تک باتیں, سلام پھرا پھر باتیں شروع, 2 رکعت پڑھی پھر باتیں شروع. بندہ خدا باتیں کر لیتے, پہلے نماز کے لیے کیا ضرورت تھی تمہیں کہ نماز پڑھنے آئے ہو کہ اللہ پہ احسان کرنے آئے ہو تم. کہ گویا کہ 2 رکعتوں کا تذکیہ ہوتا ہے, بھائی تب تو پڑھتے ہی نہیں ہے, کبھی غلطی سے اگر پڑھ لی تو دوسروں کی بھی نمازیں خراب کر لیں. تو آدمی اللہ کے گھر میں تو کم سے کم اطمینان سے بیٹھے. چونکہ جو بات کہی جاتی ہے کہتے کہتے آدمی کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں, پھر بات ہی کیا کر رہا تھا. جب کوئی بات آتی ہے, اللہ کے نبی کے صحابہ کی حالت دیکھو. آج اللہ کے نبی نہیں ہے, لیکن جو آدمی تمہیں بتا رہا ہے بات, وہ اللہ کے نبی کی گدی پہ ہے, وہ منبر رسول پر ہے. اس آدمی کی بات کو ماننا, اس کی بات کو سننا بھی تمہارے لیے ضروری ہے. اگر بات نہیں سنی تو پھر جاؤ باہر, جو بے خیر بیشے بھی تم پھیلاتے رہتے ہو پھر کرتے رہو, یعنی کہ ضرورت ہی کیا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے تو آدمی دین کی بات سنے, اور حقیقت بات کڑوی لگتی ہے, تمہیں کڑوی بھی لگ رہی ہوگی. چونکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جو دوا زیادہ تکلیف دیتی ہے نا, وہ حقیقت میں دوا ہوتی ہے. اور جب آدمی کے اندر کمی ہوتی ہے, اس کو اس کی کمی دکھائی جائے تو پھر آدمی کو اور زیادہ برا لگتا ہے کہ مجھے کیوں کہہ دیا, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں. اصل چیز ہے کہ آدمی ایسا کام ہی کیوں کرے کہ جس سے کہنے کی نوبت آئے, آپ بڑے ہیں, آپ اپنے بھی ہیں, کسی کو اس سے کیا بنتا ہے, کیا جاتا ہے. ہمیں تو اللہ کے نبی کی سیرت دیکھنی ہے, اللہ کے نبی کا اسوہ دیکھنا ہے, اللہ کے نبی کی زندگی دیکھنی ہے. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کوئی خاص عبادت نہیں رکھی. آدمی اس رات میں جتنی چاہے, جو چاہے, جیسے چاہے عبادت کرے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اس رات میں خاص طور سے کوئی بھی ہو کہ جب نفل عبادتیں ہو تو نفل عبادتوں میں آدمی تنہائی کا اہتمام رکھے. کہ ایک تو اللہ کا عام دربار ہے کہ جیسے آدمی 5 وقت نماز ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے 5 وقت. ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد میں سے آدمی اذان کے بعد بھی نکل جاتا ہے, اتنا دیندار
گا اور آدمی سے کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر آدمی دکھاتا ہے کہ میرے سے بڑا تو کوئی دیندار ہے ہی نہیں، میں تو بڑا مفتی ہوں۔ تم نماز نہیں پڑھتے، تم کیا جانتے ہو دین کے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بات صرف ذہن سے نکل جاتے ہیں، چونکہ ایک مرتبہ ذہن کہیں ہو جاتا ہے نا تو پھر بار بار نہیں بار بار جاتا رہتا ہے ذہن۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ 5 وقت جو نماز ہوتی ہے تو اس میں اللہ کا گویا کہ ایک عام دربار ہے کہ اس میں سب آ رہے ہیں اللہ کے سامنے، سب اپنی ضرورتوں کو رکھ رہے ہیں، اور جو نفلی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کا گویا کہ ایک خاص دربار ہوتا ہے کہ آدمی عام دربار میں عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گیا، اللہ نے اب اس کو تنہائی میں آنے کا بھی موقع دے دیا کہ اب تنہائی میں آدمی آئے، رات میں آدمی آئے، تہجد میں آدمی آئے اللہ کے سامنے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آدمی جیسے مثال کے طور پہ تنہائی میں عبادت کرنے کا موقع ہے، پھر آدمی مجمع میں عبادت کرے تو یہ ایسا ہے گویا کہ جیسے کوئی بادشاہ کسی کو بلائے اپنے پاس میں، ایک آدمی سے کہے کہ بھائی تم میرے پاس بلا وقت میں آنا، تنہا آنا، کسی کو لے کر مت آنا، کچھ بات کرنی ہے، اور پھر جب وہ وقت آئے وہ آدمی بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے بادشاہ کے پاس لے کے چلا جائے تو بادشاہ خوش ہوگا کہ نہ خوش ہوگا؟ بادشاہ ناراض ہوگا کہ میں نے تو تجھے اکیلے کو بلایا تھا، کچھ اکیلے میں بات کرنی تھی، آج تو سب کو لے کے آ گیا۔ تو جب آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو موقع دیا ہے وہ تنہائی کا ہے، عبادتوں کا، تو آدمی عبادت کرے، تنہا کرے، آدمی زیادہ اگر شور و شراب نہ کرے کہ مسجدوں میں سب آدمی 2-4 ادھر ہے 2-4 ادھر ہے اکٹھے ہیں، تب پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر تنہا عبادت کریں گے تو جلدی سے نیند آئے گی، جاگا نہیں جائے گا پوری رات۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ آدمی کے دل سے سبحان ربی الاعلیٰ دل سے نکل جائے، اللہ کے یہاں کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کہ آدمی ایک تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ 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 اللہ، اس کے ذہن میں نہ دماغ میں اللہ اس کے کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، لیکن پھر ایک دفعہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے اللہ، کہ اس قلب کی آہوں نے دل پھونک دے اللہ کو، جس قلب میں اللہ کی آگ بھری ہوگی، کہ جس دل کے اندر اللہ سما جائے، پھر اس دل کے اندر سے اللہ نکلے، پھر اس اللہ کا مزہ ہی الگ ہے کہ آدمی زبان سے کہتا رہے۔ تو تھوڑی عبادت ہو لیکن وہ تھوڑی عبادت بھی اچھی ہو، قیمتی ہو، کہ اللہ کے یہاں اعمال کا وزن نہیں ہوگا کہ تو نے کیا کیا عمل کیے، بلکہ اللہ کے یہاں اعمالوں کا یہ ہوگا کہ تو نے عمل کیسا کیا تھا۔ نماز پڑھی تھی یہ نہیں کہ میں نے اتنی تہجد پڑھی، میں نے فلاں چیزیں پڑھی، بلکہ عمل یہ ہوگا کہ تو نے تہجد پڑھی، تو نے تہجد چھوڑ کے تو نے فرض نمازیں پڑھی ہیں، ان فرض نمازوں کو تو نے کیسے پڑھا ہے، ان کے آداب کا، ان کے ارکان کا، اور ان کی سنتوں کا، ساری چیزوں کا تو نے خیال میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو آدمی عبادت کرے چاہے کم ہو جائے لیکن آدمی اچھے عبادت کرے تو جاگنے کا اہتمام ہو لیکن تنہا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں ان کا زیادہ افضل ادا کرنا گھر کے اندر ہوتا ہے، کہ آدمی اپنے گھر میں سارے کام کرتا ہے تو آدمی اپنے گھر میں اللہ اللہ بھی کرے، گھر کے اندر ان عبادتوں کے کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری چیز جو عقیدے میں آتی ہے ایک چیز یہ کہ شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ اس روزے کے بارے میں بہت زیادہ وہ رہتے ہیں کہ یہ شب برات کا روزہ کب کا ہے، شب برات کا روزہ ہے کب کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں اس میں روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، صرف ایک حدیث ہے شب برات کا روزہ رکھنے کے حکم کے بارے میں، اور اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس حدیث کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شب برات کا جو روزہ ہوتا ہے یعنی جو کل کا روزہ ہوگا کہ وہ سنت ہے یا مستحب ہے یا اس کی کوئی الگ سے فضیلت ہے، کہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، اس روزے کی کوئی الگ سے ثواب نہیں ہے۔ ہم سنتے بھی رہتے ہیں بہت سے موبائل پہ کہ اس روزے کا یہ ثواب ہے، اس روزے کا یہ ثواب ہے، لیکن جو مستند علماء جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو چھانا ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک حدیث ملتی ہے پوری ذخیرہ احادیث میں کہ اس میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے کہ شب برات کی رات میں قیام کرو، اس کے دن میں روزہ رکھو، بس یہ اللہ کے نبی کا ایک حکم ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس ضعیف حدیث کی بنا پر اس روزے کو سنت یا مستحب نہیں کہا جا سکتا،
البتہ اللہ کے نبی کا یہ اہتمام تھا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ 3 دن روزہ رکھتے تھے مہینے میں، ایام 20 کے اکثر و بیشتر رکھتے تھے، ایک 13 تاریخ کا، ایک 14 کا، ایک 15 کا، تو یہ 15 شب برات اسی میں آ جاتی تھی جو کہ 15 تاریخ بیٹھتی ہے۔ اور ویسے بھی فرماتے ہیں کہ اس پورے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت اور مہینوں سے زیادہ ہے رمضان کو چھوڑ کر، تو اس پورے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو آدمی پورے مہینے روزہ رکھ لے، یا آدمی جب بھی روزہ رکھنا چاہے آدمی جب بھی روزہ رکھ لے، کوئی یہ نہیں کہ آدمی کو اسی دن روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر آدمی کو اسی دن روزہ رکھنا ہے تو آدمی اس کو بالکل ضروری سمجھ کے نہ رکھے کہ اس کو نہ رکھے تو گناہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو اس کی جو کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آج شعبان کے دن کا روزہ سمجھ لے کہ آدمی شعبان کے مہینے کے روزہ رکھ رہا ہوں، میں اس دن کو روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس دن کے روزے کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثواب عطا کرے، میں اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی قبرستان گئے ہیں اس رات میں ایک دفعہ جنت البقیع کے اندر، تو آدمی چاہے قبرستان جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی تنے تنا گئے تھے، پورے مجمع کو لے کے نہیں گئے تھے، تو آدمی چاہے تو کبھی کبھار جا سکتا ہے، آدمی اکیلا چلا جائے، آج موقع ہے تو آدمی جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت مقرر نہیں، بلکہ آدمی جو چاہے کرے، تسبیحات پڑھے، قرآن پڑھے، نفلیں پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، کچھ بھی کرے آدمی پوری رات کے اندر۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کا جو روزہ ہے، اس روزے کی خاص طور سے کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس روزے کا جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کل کو چھوڑ کے پرسوں کا روزہ رکھیں گے تو پرسوں کے روزے کا جو ثواب ہوگا وہی کل کے روزے کا ثواب ہے۔ تو شب برات کا خاص طور سے روزہ نہیں ہوتا، اس ایک حدیث کی بنا پر ہم نہیں کہہ سکتے، علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث پہ ضعیف ہے۔ ہاں اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس روزے کو زیادہ اہتمام دینے کی خاص طور سے شب برات کی وجہ سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پھر اس موقع پر جو ہم اور کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی حلوہ بناتا ہے، کوئی آدمی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہے جن کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدمی نہ حلوہ بنائے، سال کے 360 دن پڑے ہیں، 365 دن پڑے ہیں، آدمی ان میں کبھی حلوہ بنائے، کبھی میٹھا بنائے، کبھی کچھ ہی بنائے، آدمی یہ ایسے ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت کے اندر بھی شیطان اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، کہ جیسے یہ رات بڑی اہم رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اتنے مسلمانوں کی مغفرت کرتے ہیں کہ رات بڑی عبادتوں والی ہے، کہ اس رات میں اللہ کے یہاں مغفرت ہوگی، اور شیطان کا مقصد ہے کہ انسان کی مغفرت نہ ہو، آدمی کامیاب نہ ہو، اللہ مغفرت نہ کرے اس کی۔ جب آدمی کی مسلمان کی مغفرت ہو رہی ہے تو اس مغفرت کے اندر بھی وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنی طرف سے شریک کرے گا، کہ جیسے آدمی کو محرم کے اندر لگا دیا کہ تم کنڈے کرو، تم فلانے کرو، رجب کے اندر کے کنڈے کرو، تم وہ چیز کرو تم، حالانکہ نہ کنڈوں کا شریعت سے کوئی تعلق، نہ حلوے کا شریعت سے کوئی تعلق، ہمارا دین کو کھانے پینے والا تھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز کہی ہے ان پر عمل کرنے کا نام دین ہے، اگر ان سے ہٹ گئی تو وہ سمجھو وہ دین سے نکل گئی، کوئی بھی چیز ہو۔ تو اس ساری کی ساری چیزیں ذہنوں کے اندر شیطان نے ہمارے لا رکھی ہے کہ جس میں حلوہ بنائیں گے، اس میں پٹاخے جلائیں گے، اس میں چراغاں کریں گے، اس میں یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو اس ساری کی ساری چیزیں کوئی نہیں۔ اصل چیز تین ہے جو میں نے بتائی، ایک تو اللہ کے نبی سے زیادہ قبرستان میں ثابت، اور دوسری چیز اس رات میں عبادت کی جو چاہے آدمی وہ عبادت کرے، اور تیسری چیز یہ کہ جو اگلا دن جو آتا ہے اس میں روزے کا کیا درجہ ہے، وہ درجہ بھی میں نے بتایا کہ اس میں روزے کا شب برات کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی وجہ سے اگر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزے رکھا، کثرت سے روزے رکھو، بلکہ جو آخر کے جو دن ہوتے ہیں کہ 27 تک روزے رکھو، 27 کے بعد پھر روزے نہ رکھو، کہ تمہیں 1-2 دن پھر رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے کوشش کرو کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو، رمضان کے لیے مستعد رہو۔ اور یہی چیزیں تھیں، یہی باتیں تھیں، اس کے علاوہ اور جو باتیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اہل سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ